بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد و آلہ وسلم۔ میں ہوں علی عباس۔ یہ سیریز ہم نے شروع کی ہے استادوں کے لیے، اور استاد ڈیفینیٹلی کسی بھی قوم کو بنانے میں ایک بڑا کردار رکھتے ہیں، اور جو قومیں استادوں کو یاد رکھتی ہیں پھر ان قوموں کو دوسری قومیں یاد رکھتی ہیں۔ اسی طرح آج کی جو ملاقات میں آپ کی استاد سے کرواؤں گا، ان کا جو سارا کریئر ہے وہ ٹیچنگ کی لائن میں گزرا، اور اب ہیڈ کر رہے ہیں آج کل ایپیکس گروپ آف کالجز، جو برانچ ہے دروگے والا کی، اس کے پرنسپل ہیں۔ ان کا نام ہے سید قائم رضا نقوی صاحب۔ آئیے میں آپ سے ان کی ملاقات کرواتا ہوں۔ السلام علیکم نقوی صاحب۔ السلام علیکم۔ کیسے مزاج ہے سر؟ الحمدللہ۔ ٹھیک ہے جناب۔ اچھا، آپ بھی جب اس پروفیشن میں آئے تو اسی طرح آئے جس طرح باقی لوگ آئے جنہوں نے اشتہارات دیکھے اور اس وقت ڈیمانڈ زیادہ تھی، یا آپ کو شروع سے شوق تھا؟ غالباً حادثاتی طور پہ آپ کہنا چاہ رہے ہوں گے۔ جی۔ حادثاتی طور پہ نہیں، الحمدللہ میرا جو بیک گراؤنڈ ہے ٹوٹلی ایجوکیشنسٹ فیلڈ کے ساتھ ہے۔ اچھا۔ بیفور پارٹیشن اگر ہم دیکھیں تو میرا ننیال اور ددیال دونوں انڈیا کے اندر اسی پیشے سے وابستہ، اور اس کے بعد جب مائگریشن کے بعد ڈائریکٹ لاہور میں آئے تو لاہور میں آنے کے بعد بھی دادا اور نانا نے جس پروفیشن کو اڈاپٹ کیا وہ ایجوکیشن سیکٹر ہے۔ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ بہت چھوٹے ہو کے ہم نے اپنے گھر کے اندر یہی ایجوکیشن کے معاملات دیکھے، تو ایک انسپائریشن رہتی ہے اور چلتی رہتی ہے سارے سلسلہ کار میں۔ پتہ نہیں تھا کہ میں اس پروفیشن میں اتنا آگے تک آ جاؤں گا، مگر جو چیز ہمارے شعور میں تھی وہ لاشعور سے ہوتی ہوئی جب آگے کی طرف آئی اور اپنی اسٹڈی کو کمپلیٹ کیا تو پھر پروفیشنلی اس ادارے کو آپ کا لہجہ بڑا اسموتھ، بڑا سافٹ لہجہ ہے آپ کا، پروننسیشن بھی آپ کی اردو لہجے کی بڑی بہترین ہے، جو کہ کم ہے اب لوگوں میں۔ کیا آپ اس لہجے کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ کچھ اپنے کالج میں کچھ اقدام کر رہے ہیں؟ سر ڈیفینیٹ ہے، جب تک کریکشن نہ کی جائے نا لوگوں کی، تب تک تعلیم کے معیار کو آپ صحیح طرح سے ڈیلیور نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے۔ میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ بچوں کی پروننسیشن اسپیکنگ اردو کوالٹی کے اوپر بنیادی طور پر زیادہ ایمفسس کیا جائے، تو اس کے لیے میں خود کلاسز میں نکلتا ہوں، کیونکہ موبائل ٹیکنالوجی نے آج کل جو رومن انگلش اور اردو کا مکس اپ ایک دے دیا نا، تو وہاں سے رائٹنگ اسکلز اور اسپیکنگ اسکلز بہت ویک ہو گئی ہیں۔ تو میں فوکس ہوں اس چیز کے اوپر، اور میری خواہش ہوتی ہے کہ میں بچوں کے ساتھ جاؤں، اور ایک دو سیشنز میں نے کنڈکٹ بھی کیے کیلیگرافی کے اوپر۔ بنیادی فوکس یہ تھا کہ کسی طرح سے رائٹنگ اسکلز کو بہتر کیا جا سکے بچوں کی، اور جب رائٹنگ اچھی ہوگی تو ڈیفینیٹ پروننسیشن آٹومیٹک۔ رائٹنگ کا پروننسیشن سے کیسے تعلق ہے؟ سر ریڈیبلٹی کسی چیز کی جب تک آپ کے پاس کلیئر نہ ہو تب تک آپ اس چیز کو میرا نکال کے بول پاتے۔ ایک چیز آپ کے پاس انڈرسٹینڈیبل ہی نہیں، رائٹنگ میں چیز صحیح طرح سے نہیں لکھی ہوئی، اس کو صحیح طرح سے بولا بھی نہیں جائے گا۔ لہجہ وقت کے ساتھ ساتھ اور ماحول کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ اچھا نقوی صاحب، یہ پروگرام کی سیریز ایپیکس گروپ آف کالجز نے شروع کی ہے استادوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے حوالے سے، استادوں کی عزت بڑھانے کے حوالے سے، اور کیونکہ جب آپ استاد کی عزت کریں گے تب معاشرہ بھی جو ہے نا وہ بہتر تشکیل پاتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے نقوی صاحب کہ زندگی میں 4-5 استادوں کا آپ نام ضرور لیں جن کی زندگی نے آپ کو کچھ نہ کچھ آپ کی زندگی میں ویلیو ایڈ کی، جن کی وجہ سے آپ کی لائف کو شیپ اپ ہوئی، یا جن کی وجہ سے آپ میں یہ علم کی لگن، آگے بڑھنے کی لگن وہ پیدا ہوئی۔ میں جیسے گفتگو کے شروع میں آپ سے کہا کہ میرا بنیادی طور پر جو تعلق ہے وہ ایک ایسی فیملی کے ساتھ ہے جو ٹوٹلی ایجوکیشن سیکٹر کے ساتھ کام کر رہی ہے، تو گھر میں دونوں طرف سے انسپائریشن ملتی رہی۔ اگر ہم اپنے گھر میں والد صاحب کی طرف رہے تو دادا انسپائر کرتے رہے، ننیال کی طرف جائیں تو نانا انسپائر کرتے رہے۔ وطن ہائی اسکول بہت مشہور اسکول ہے لاہور کے اندر، آج بھی موجود ہے ہنڈون شہر میں۔ پہلے پرنسپل میرے نانا سید وحید الحسن ہاشمی صاحب وہاں پہ تھے۔ اسی طرح اسلامیہ اسکول میں سید راحت حسین نقوی صاحب نے۔ تو یہ براڈ اپ میں ساری چیزیں چلتی رہیں۔ تو دو استاد تو ڈیفینیٹ، ایک میرے دادا اور ایک میرے نانا ہو گئے، مگر یہ سیریز گھر میں ہی رہے گی۔ آگے جب تھوڑے سے بڑے ہوئے، گروم ہوئے اور سیکھنے کا صحیح معنوں میں موقع ملا تو ادب میں بہت بڑا نام تھا لاہور میں سید شبیر الحسن ہاشمی صاحب۔ ماشاءاللہ، یہ تو اردو دان تھے، اور ڈبل پی ایچ ڈی اردو میں بہت کم پاکستان میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ڈبل پی ایچ ڈی کی ہے اردو میں۔ تو ان کے ساتھ بہت ساری چیزیں سیکھنے کا موقع ملا۔ اسپیشلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو لہجہ
हमने अडॉप्ट किया, जी। क्योंकि हम उनके साथ सेमिनार्स में जाया करते थे। अच्छा, तो वो लहजा वहाँ से पिक किया कि ऐसे लोगों तक अगर गुफ्तगू पहुँचानी है तो आपकी स्पीकिंग क्वालिटी क्या होनी चाहिए, ठीक है। आपको किस तरह से बोलना चाहिए, कितना गैप होना चाहिए आपके वर्ड्स के अंदर, ताकि जो लिसनिंग पावर है वो इनक्रीज की जा सके। ठीक है। अच्छा, जो स्टूडेंट्स अभी आपको सुन रहे हैं, आप इनको थोड़ा सा 1-1.5 मिनट के लिए आप कुछ गाइड कर दें कि जैसे हम अल्फाज बोलते हैं, जा रहा हूँ, जैसे वो एक्चुअल तो वर्ड जा रहा हूँ, हम अल्फाजों को काट देते हैं या खा जाते हैं अल्फाजों को, तो कैसे घर बैठे, क्योंकि आज इस वक्त ज़रा टाइम लोगों के पास ज़्यादा है, किस तरह से लहजे को, प्रोनाउंसिएशन को बेहतर कर सकते हैं? अली साहब देखिए, बुनियादी तौर पर जो लहजे का ताल्लुक है ना, वो अदब की रीडेबिलिटी के साथ। रीडेबिलिटी के साथ है। जब तक आप रीडेबिलिटी की तरफ नहीं जाएंगे तब तक हम चीज़ों को नहीं समझ सकते। अल्फाज वहाँ से मिलते हैं? बिल्कुल। ओके। करेक्शन भी मिलती है वहाँ से, और बाज़ आप सुनेंगे अगर गौर से जी। तब भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे मैं उर्दू का एक मुहावरा यहाँ बोल देता हूँ, जी जी, और बड़ा कॉमन हम मार्केट में लोगों से सुने, तो वो हम कहते हैं धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। जी जी। हम कुत्ता ही सुनते हैं। अनफॉर्चुनेटली जब हम अपने उस्तादों से सुनते थे तो हम भी वो कुत्ता ही सुनते थे जी, और जहन के अंदर एक बैठ गया कि कोई जानवर है जी जी, जो धोबी के साथ फिर रहा है। तो जब इसको पढ़ा, जी, किताबों में देखा और बुजुर्गों के साथ शेयर किया, तो ये पता चला कि ये कुत्ता नहीं है, ये कता है। कता। धोबी का कता ना घर का ना घाट का। और बाद में पता चला वो कता उस फट्टे को या तख्ते को कहते हैं जिसपे वो कपड़े धोता है, तो उसके साथ साथ कैरी करता है। और ये कितना गलत और आम है। कता से कुत्ता बन गया। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एक नशिस्त में तो नहीं बयान की जा सकती, बट अगर करेक्शन आप अपनी करना चाहिए। पहली बात आपने बताई कि अदब को पढ़ना चाहिए और फिर लिसनिंग करनी चाहिए। किन को सुनना चाहिए? अच्छे उर्दू दानों को सुने। कोई नाम बताएं जो हमारे ऑडियंस पे हमको, अगर हम मौजूदा दौर के ऊपर बात करें तो वो बताइए जो यूट्यूब या इंटरनेट पे मौजूद हों। जो यूट्यूबर हैं उसमें आफ्ताब इकबाल साहब कोशिश करते हैं इन सारी चीज़ों के ऊपर कि उन्होंने अपने जो प्रोग्राम उनके चल रहे हैं उसमें एक सेगमेंट उन्होंने रखा है करेक्शन के हवाले से। जी जी बिल्कुल। तो आज के दौर में मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा इजी एक्सेस आफ्ताब इकबाल साहब ही हैं, जिनका बहुत 4-5 मिनट में अगर आप प्रोग्राम देखें सेगमेंट को, तो किसी हर प्रोग्राम में 2-3 वर्ड्स की करेक्शन। अच्छा, मैंने तलबा उनसे सीखा था, वो कहते हैं कि तुलबा वर्ड जो है मुझे समझ नहीं आ सकी ये कहाँ से आया है। तालिब से तलबा है, तलबा और तालबात ये वर्ड है। अब कहते तुलबा व तालबात, ये कहाँ से, तू पता नहीं कहाँ से आ गया है। ये मैंने वैसे उनसे सीखा था। अच्छा, गुलाम मोहिउद्दीन साहब जो है वो भी बहुत अच्छी प्रोनाउंसिएशन करते हैं, और उनके भी जो किताब रीड करते हैं जब वो सहर जो है ना वो तारी हो जाता है पूरे हॉल में। और उनकी भी बड़ी खूबसूरत आवाज़, खूबसूरत अदायगी, खूबसूरत उनकी कम्युनिकेशन है। अच्छा, आपने जिक्र किया डॉक्टर साहब का, इसके अलावा जिक्र कीजिए अपने उस्तादों का जिक्र कीजिए। अपने उस्तादों में अगर मैं स्कूल लाइफ में जाएं तो स्कूल में जो मेरी फेवरेट पर्सनालिटी थे वो मेरे स्कूल के प्रिंसिपल अतीक साहब थे। पढ़ाते भी थे वो? इंग्लिश पढ़ाते। अच्छा, इंग्लिश पढ़ाते थे। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। वो क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, तो जब क्लास में आते थे तो डुअल पर्सनालिटी हमें देखने को मिलती थी। एक एडमिनिस्ट्रेटर भी हमें नजर आता था और एक उस्ताद भी नजर आता था। इसी तरह फिर जब मैंने अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की रिफा इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से, तो FR तारिक साहब, आप कह दें कि कंप्लीशन के दौर में अगर कोई फेवरेट उस्ताद था FR तारिक साहब। अच्छा, क्या पढ़ाते थे आपको? अकाउंटिंग के टीचर थे। अकाउंटिंग पढ़ाते थे, मगर उनकी अकाउंटिंग बड़ी वर्सेटाइल थी। अच्छा, वो खाली हमें अकाउंटिंग न्यूमेरिकल नहीं पढ़ाते थे, उसकी डेप्थ में जाके उसकी बेसिस तक बताते थे। सही। और वहीं से एक चीज़ जहन के अंदर ये बैठी कि एक उस्ताद वो है जो बच्चे को बुनियादी मकसद सिखा देता है किसी भी चीज़ का। सवाल सॉल्व कर देना आर्ट नहीं। ओके। सूरज का निकल आना इस चीज़ की निशानदेही है कि उसके अंदर वो कशिश है। सूरज निकल के नहीं बताता कि मैं निकला। जी जी। तो वाइब्स हैं आपकी एनर्जीज हैं जो आप में से रेज निकल रही हैं, जो बुनियादी तौर पर आपकी शख्सियत के बारे में बताती हैं। तो उस्ताद वो एक ऐसी पर्सनालिटी थे कि उनके पास जाके पता चलता था, सीखने का मौका। अब आप खुद भी अपने एज अ प्रिंसिपल तो आप काम कर ही रहे हैं, आप खुद पढ़ाते भी हैं अपने कॉलेज में? रेगुलर सब्जेक्ट में आऊँ तो मेरी बुनियादी तौर पर फील्ड है कॉमर्स की। कॉमर्स पढ़ाते हैं? आजकल बुनियादी तौर पर बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते क्योंकि IT का ज़माना है, तो वो कंप्यूटर स्टडीज़ की तरफ ध्यान ज़्यादा होता है और एडमिशन भी इसमें ज़्यादा है। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि मोटिवेशनल सेशन जरूर रखूँ बच्चों के साथ। ठीक है। जहाँ पे किन मौज़ूआत पे बात करते हैं आप? सर, बुनियादी मेरा फोकस होता है एथिक्स के ऊपर बात की जाए, टीचर की रिस्पेक्ट पे बात की जाए। जो आज के सुनते हैं स्टूडेंट्स?
इंटरेस्ट लेती हैं। कोशिश यही होती है कि सुनाया जाए उनको किसी तरह से, कुछ इस तरह से चीजें सुनाया तो जा सकता है क्लास में बिठा के, लेकिन क्या उसमें इंस्पायरेशन उनको आती है या वो उनका इंटरेस्ट डेवलप होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है ना। इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए हमें कुछ एडिशनल चीजें देनी पड़ती हैं, टू वे कम्युनिकेशन बुनियादी तौर पर। मैं अपने उस्तादों की तो रिस्पेक्ट के लिए जाके लेक्चर दे दूँ, उस उस्ताद का किरदार भी जो है ठीक है रिस्पेक्ट लेना। आपकी नज़दीक कामयाब उस्ताद की क्या डेफिनेशन है, कौन है आपकी नज़र में कामयाब? क्योंकि लाखों उस्ताद हैं जो सुबह से निकलते हैं, रात को सुबह स्कूल जाते हैं, फिर रात को दोपहर को अकेडमीज में जाते हैं, फिर रात को घरों में जाते हैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए। लाखों उस्ताद हैं इस तरह के। तो क्या आपके नज़दीक, क्या क्राइटेरिया आपके नज़दीक उस्ताद की कामयाब होने का? देखिए, मैं बुनियादी तौर पर क्योंकि इस पेशे से वाबस्ता हूँ, मैं कभी भी बैठ के जब डिस्कशन करता हूँ ना, तो मैं दो लाइंस क्रिएट करता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ उस्तादों को। अच्छा, एक वो उस्ताद होते हैं जो हादसाती तौर पर उस्ताद होते हैं, इसको कोई काम नहीं मिला, कोई काम नहीं मिला, वो इश्तिहार आया और फटाफट अप्लाई किया। बहुत सारे इदारे भी ऐसे मौजूद हैं जिनको ऐसे सीजनल टीचर चाहिए होते हैं, बस आएँ पढ़ाएं और चले जाएं और हमारा बजट मेंटेन करें। ठीक है। जो ट्रू उस्ताद है उसका किताबों के साथ लगाव होता है। अच्छा, किताबों के साथ लगाव होना चाहिए और वो सिखाता है। और जो सही उस्ताद होता है उसकी महराज आपको उस बिल्डिंग में ही नजर आ जाएगी। अच्छा, उसी बिल्डिंग में नजर आ जाएगी जिस बिल्डिंग में बाकी सारे उस्ताद कर रहे हैं। मैं एक उस्ताद हूँ, मैं स्टाफ रूम में बैठा हूँ और फ्री लेक्चर में अगर बच्चे नॉक करके कॉल कर रहे हैं कि कायम रज़ा आप हमारी क्लास में आ जाए, तो मैं बुनियादी तौर पर समझता हूँ कि 20 लोगों सक्सेस, ये मेरी सक्सेस है, ये मेरी काम। या स्टूडेंट कहे सर मैं आपका स्टूडेंट तो नहीं हूँ लेकिन मैं आपकी क्लास अटेंड करना चाहता हूँ, और जब लेक्चर खत्म हो और मैं जाने लगूँ तो तशनगी रह जाए, ये एक उस्ताद की, ये उस्ताद। बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपने ये देखा है कि अगर थोड़ा सा डिप्रेशन और उस्तादों में देखिए ज़्यादा, क्योंकि वो मुकाम नहीं मिला हमारे माशरे में। अगर रिश्ते की भी बात आए तो अगर कोई कहे कि मैं टीचर हूँ तो वो कहते हैं ठीक है अभी आपको बताते हैं। अगर कहे कि पुलिस वाला हूँ या बिजनेस मैन हूँ या IT कंसल्टेंट हूँ तो वो फिर कहते हैं जी आप रिश्ता देखने के लिए आ जाएँ। तो आपको लगता है ये भी एक महरूमी जो है वो डेवलप होती है, क्योंकि ना तो मौलवी को या इमाम साहब को वो इज्जत मिल सकी, ना उस्ताद को वो इज्जत मिल सकी, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन से फिर आप कैसे डील करते हैं? सर, बुनियादी तौर पे माशरे के अंदर जब तक हम एजुकेशन सेक्टर को पॉजिटिवली प्रमोट नहीं ना करेंगे, कैसे प्रमोट होगा, कौन करेगा? प्रमोट करने के लिए डेफिनेट उस्तादों को ही आगे आना पड़ेगा, उस्ताद ही करेंगे। हुकूमत की सतह पर काम होना चाहिए, नहीं होगा वो एक हुकूमत को तो मेरे ख्याल से भूल जाए, डिबेट एक भूल जाए क्योंकि वो अपने बड़े कामों में मसरूफ है। इसके लिए जो रियल एजुकेशनिस्ट है ना, इनको आगे आना पड़ेगा। जैसे मैं अपने ग्रुप की बात करूँ तो इस ग्रुप ने प्रीवियसली 2 प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया और आगे अपने सेल्फ प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं। यहाँ पे हमने पूरी एक लाइन क्रिएट की है लाइफ लर्निंग प्रोग्राम की, जिसके अंदर हमारा बुनियादी मकसद ये कि एक इम्पैक्ट दिया जा सके सोसाइटी को कि जनाब उस्ताद मल्टी डायमेंशनल है, वो एक से ज़्यादा काम कर सकता है। फिर इसके अंदर सर डिवीजन आ जाएगी। जो तो हादसाती उस्ताद हैं, आप उनसे कोई उम्मीद ना रखें कि वो कोई एडिशनल काम कर सकते हैं। वो लेक्चर पढ़ाया, दिहाड़ी लगाई और वो निकल गए। जो प्रोफेशनल है उसमें बहुत कामयाब लोग हैं, जैसे मैंने अभी सैयद शबीर हसन का नाम आपको सामने लिया और माशाल्लाह जैसे आप मुस्कुराए और मुझे तो आज भी याद है, और जिस तरह से आपने नाम लिया तो वही उस्ताद मौजूद हैं। हमारे CEO साहब रिस्पेक्ट रखते हैं सारे मामले के अंदर, इस सेक्टर के अंदर, तो डेफिनेट इस तरह के लोगों को आगे आना पड़ेगा। और जब इस तरह के लोग आके चीज़ों को प्रमोट करेंगे तो ये सेक्शन, ये जो एजुकेशन का सेक्टर है, ये प्रमोट ही होगा। अब ये कोरोना टाइम में आप क्या कर रहे हैं, घर पे ज़्यादा रहते हैं या क्या मसरूफियत है आपकी? एहतियाती तदाबीर अपनाई हुई हैं, मगर कोशिश ये होती है हमने भी बर्बाद रखा हुआ है ज़रूरी है मगर कोशिश ये है कि एपेक्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर सोसाइटी के अंदर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इमेज छोड़ा जाए। उसमें डेली बेसिस पे सोसाइटी या ओनली स्टूडेंट्स ऑफ एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, सोसाइटी के ऊपर, क्योंकि जब स्टूडेंट्स के ऊपर इम्पैक्ट जा रहा है तो अल्टीमेट उनके बहन भाइयों पे भी जा रहा है, वालिदैन पे भी जा रहा है और वालिदैन के जरिए से आगे लोगों को। मैं समझता हूँ कि सोसाइटी के अंदर वॉइस जाती है कि जनाब एक ग्रुप ऐसा भी मौजूद है जो इस फेज में भी बच्चों के लिए घरों में बैठ के एफर्ट कर रहा है। क्या कर रहे हैं आप उनको एंगेज, क्योंकि इस स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेटेड भी हैं क्योंकि टीवी देखते के भी थक गए हैं, फिल्में भी सारी खत्म हो गई हैं, खबरें सुन के बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है। और मैं तो हर जगह नकवी साहब ये कह रहा हूँ कि आप न्यूज़ देखना छोड़ दें। अगर आप न्यूज़ देखते रहेंगे तो मेरे ख्याल से तकरीबन पाकिस्तान की आधी आबादी को डिप्रेशन हो जाएगा या उनको एंजाइटी हो जाएगी या उनको स्ट्रेस के वो मरीज जरूर बन जाएंगे।
ہم نے کیا اس طرح سے کہ اسی ایپیکس کے پلیٹ فارم پہ ایک تو آن لائن چینل ہم نے کریٹ کیا تمام اسٹوڈنٹس کے لیے جو گھروں میں موجود ہیں. اس میں اب آپ کے جو اساتذہ ہیں وہ گھروں میں بیٹھ کے ریکارڈنگ کر کے بھجوا رہے ہیں, اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اس میں کچھ تو گروپ کی طرف سے لیکچرز موجود ہیں, کچھ ہم اپنی ای لائبریری بھی جنریٹ کر رہے ہیں, اور اس میں کانسیپٹ یہ ہے کہ جو علاقے کے اسٹوڈنٹ ہیں اگر وہ وزٹ کر سکتے ہیں تو وہ آگے وہاں سے لائیو لیکچر کاپی کر کے بھی لے جا سکتے ہیں, ساتھ یوز بھی کر سکتے ہیں. اچھا, اس میں ہم نے نا تھوڑا سا ایڈپس بھی دیے, یعنی ہم نے ایک اسکیجول شیئر کیا بچوں کے ساتھ کہ آپ اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنا دیں, آپ نے کتنے بجے اٹھنا ہے, نماز کب پڑھنی ہے, آپ نے کھانا کب کھانا ہے, آپ نے ناشتہ کب کرنا ہے, آپ نے ٹی وی کب دیکھنا ہے, آپ نے اپنا پڑھنا کب ہے, اسی طرح کھیلنے کے لیے کس ٹائم پہ آپ نے کون سی ایکٹیویٹی آپ کے لیے ہو سکتی ہے. تو ایک کمپلیٹ اسکیجول ان کے ساتھ شیئر بھی کیا گیا, اور ہم نے جو اپنا اسٹڈی اسکیجول بنایا اس کے اندر ہم نے ایک لیکچر لائف لرننگ پروگرام کے حوالے سے بھی رکھا. LLP ہے جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ کتابوں سے ہٹ کے بھی ذرا کچھ چیزیں, اس کے اندر سر موٹیویشنل کچھ چیزیں, کچھ پرسنالٹیز کے حوالے سے ڈسکشن کی جاتی ہے, انسپائریشن دینا ہے بنیادی طور پہ کہ آپ کیسے کیسے انسپائر ہو سکتے ہیں اور اپنی لائف بنا سکتے ہیں. اچھا, آپ خود ویسے جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کی انسپائریشن جو ہے, جیسے آپ نے بہت سے انسپائریشن کا ذکر کیا, یہ انسپائریشن کیا رول آپ کی لائف میں پلے کرتی ہے؟ سر ہر انسان کو آگے چلنے کے لیے موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے, موٹیویشن کے بغیر آپ کام نہیں کر سکتے. دوسرا موٹیویشنل بھی چاہیے ہوتا ہے. اچھا, موٹیویشنل بندہ بھی چاہیے, یہ یعنی اس کے بغیر کام نہیں. لیٹس سپوز قرآن مجید جی ہماری کتاب ہے, ہم اس کو پڑھتے ہیں, بٹ اس کو پڑھنے سے ہمیں کوئی اتنی لرننگ نہیں ہوگی, وہ صرف ریڈنگ کی طرف جا رہا ہے. اگر اس کے ساتھ اس میں رسول اللہ کو بھی شامل کیا جائے گا تو ہمیں اس قرآن کا صحیح مفہوم سمجھنا. تو انسپائریشن کے لیے پرسنالٹی کا ہونا ضروری, موٹیویٹر. اچھا, آپ خود بھی جب ڈپریس ہوتے ہیں یا کبھی آپ ڈسہارٹ بھی ہوتی ہوں گے زمانے سے یا ادارے سے یا کام سے یا کسی طرح سے بھی, آپ اپنے آپ کو ریفریش کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ میں پاز بالکل نہیں لیتا. اچھا, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ کبھی ڈپریس ہوئے ہیں تو ہم ذرا تھوڑا سا تکیے میں چلے گئے اور ہم کٹ آف ہو گئے. ٹھیک ہے, میری نیچر ذرا تھوڑی سی چینج ہے, میں لوگوں میں آتا ہوں, لوگوں میں آتے ہیں, میں فیملی کو ٹائم زیادہ دے دیتا ہوں, کچھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اور آج کل تو ٹائم ہے, اور گھر میں ٹائم سمجھ نہیں آتا کیا کیا کریں گھر میں بیٹھ کے. اچھا, اب یہ بتائیے کہ آپ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو آپ نے کوئی ایسا لائف لرننگ پلان میں کیا آپ کی کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے, پرسنالٹی گرومنگ کے لیے ان کو کیا سیشنز کروا رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کو جاب کے لیے آسانی ہو؟ کیونکہ جب آپ جاب کے لیے انٹرویو دینے کے لیے نقوی صاحب جاتے ہیں تو کوئی بھی آپ کا HR ہیڈ یا CEO آپ کے نمبر سے متاثر نہیں ہوتا, آپ کی گریڈ سے اس کی انسپائریشن نہیں ہوتی. وہ تو یہ کہتا ہے کہ آپ ہمارے آرگنائزیشن میں ویلیو کیا ایڈ کر سکتے ہیں, وٹ آئیڈیا ڈو یو ہیو, آپ کیسے ٹیم پلیئر ہو سکتے ہیں, آپ کیسے ہماری آرگنائزیشن میں کچھ اضافہ کر سکتے ہیں. ان کے یہ بنیادی 4-5 سوالات ہوتے ہیں. تو آپ یہ جو سافٹ اسکلز ہیں یہ انکلکیٹ آپ کیسے اپنے اسٹوڈنٹس میں کر رہے ہیں؟ دیکھیں, اس میں جو پروگرام ڈیزائن کیا گیا ہے لائف لرننگ پروگرام کا, اس میں جیسے میں نے پہلے ڈسکس کیا کہ ہم بنیادی طور پر پرسنالٹیز کے ٹریٹس کو بھی ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے, کوئی نہ کوئی خوبی آپ کے اندر, اسکلز آپ کے اندر ہونی چاہیے جو آپ آگے ریفلیکٹ کریں. تو لائف لرننگ پروگرام کے اندر جب ان پرسنالٹیز کے ٹریٹس کو ڈسکس کیا جائے گا تو ڈیفینیٹلی سیلف کانفیڈنس آتا ہے. اور میں بنیادی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ سیلف کانفیڈنس ہی ہونا چاہیے سامنے پرسنالٹی کو فیس کرنے کے لیے. کتابیں صرف آپ کو الفاظ دے دیتی ہیں, وہ بھی استاد سکھاتا ہے. وہ بھی الفاظ کہاں دیتی ہے کتاب, تو میرے خیال سے نمبر دلوا دیتی ہے. آپ اس لیول کا CV لے جاتے ہیں کہ وہ ٹیبل پہ پریزنٹ ہو جاتا ہے, اس طرح سے کہہ دیتے ہیں. بٹ ہمارا جو LLP ہے بنیادی طور پر آپ کو اسکلز دے گا, کانفیڈنس دے گا, اور وہی کانفیڈنس آگے پریزنٹ کر سکتے ہیں. اچھا, جو شرارتی کلاسز ہوتی ہیں ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں آپ؟ اور یہ جو نعرہ تھا ہمارے گورنمنٹ نے لگایا تھا کہ مار نہیں پیار, اس سے آپ متفق ہیں یا مارتے ہیں آپ خود بھی؟ سر مار تو میرے خیال میں اب تو والدین بھی نہیں مارتے, بچوں کو ہاتھ نہیں لگاتے, ہم تو پھر ایک تھرڈ پرسنالٹی میں آ جاتے ہیں. میں بنیادی طور پہ سمجھتا ہوں کہ انوائرمنٹ ایسا دینا چاہیے کہ اگین بات پھر ٹیچر کے اوپر آ جائے کہ وہ اپنی رسپیکٹ کیسے کروا رہے ہیں اور اس کا بچوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے. 2 فیزز ہیں. ایک فیز وہ ہے جس میں بچہ آپس میں انٹریکٹ کر رہے ہیں, تو اس میں سوشلزم بہت شامل ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کمیونیکیشن اس وقت کیا چل رہی ہے. ٹھیک ہے. پھر آ جاتا ہے کلاس کے اندر اس کا ریئیکٹ کیسے, تو وہ ٹیچر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ٹیچر کیا ڈیلیور کر رہا ہے اور بچے سے رسپانس کیسا ہے.
اب دونوں اس میں چلیں تو میرے خیال میں مار واقعی نہیں ہونی چاہیے. آج کا بچہ جو ہے وہ مار والا نہیں ہے. بٹ بنیادی طور پر میں نے جو دیکھا اخلاقیات سے اگر بات کی جائے تو وہ زیادہ بہتر ٹول ہے بچے. اچھا موویز دیکھتے ہیں آپ؟ ٹائم ابھی نیچے بھی ڈسکشن ہو رہی تھی تو شکایت بھی ہوئی کہ آپ ہماری آگے پوسٹ شیئر نہیں کی. اچھا اس وقت سوشل میڈیا سے کٹے ہوئے. وہاں پر ہی بات ہے کہ دور رہے تاکہ آپ کو پتہ نہ چلے. میں نے نیوز سے کہا دور رہے. اس میں بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں نا. کورونا کا علاج ہم نے ماشاءاللہ بہت یہاں پہ جنریٹ کر دیا. جب پاکستان میں 300 مریض تھے پاکستان میں تو علاج 400 کے قریب آ چکے تھے. مریض کم تھے, علاج زیادہ تھے. حکیموں تک نہیں علاج. حکیم بھی بن گئے سب, اور وہ بہت سارے مشورے بھی. پہلے لوگوں نے پیاز کھانا شروع کر دو تو وہ باقی پوسٹیں آنی شروع ہوئی, خدا کا نام ہے پیاز نہ کہیں مہنگا کر دینا, جیسے ٹماٹر مہنگے کر دیے تھے. اچھا یہ بھی ایک مزاج ہے نقوی صاحب کہ ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے اوتھینٹک نہیں ہے, لیکن ہم اس کو پھیلانے کے لیے بڑی جلدی کرتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ ریس لگی ہوئی ہے. ہمارے لائکس زیادہ ہو جائیں, ہمارا چینل پروموٹ ہو جائے, اس ریس میں نا ہم غلط گائڈ کر سکتے ہیں. جو بنیادی طور پر دیکھیں صحیح چیز ہے. معاشرے کے اندر ایک پینک کریٹ ہوا. ہم اپنے چینل کو تو زیادہ کلک کروا جاتے ہیں ساری چیزوں میں, مگر اگر ہم دیکھیں اسلامی کانسیپٹ کو تو ہم سوسائٹی کا بڑا غلط ہوگا. یہ بس ایک ریس ہے, اس ریس سے پرہیز کرنا چاہیے. اچھا مجھے سمجھ نہیں آتی نقوی صاحب کہ ہمیں اتنی جلدی کس بات کی ہے. ہمیں ہر کام جلدی چاہیے. آپ غور کریں, صبح بچہ اٹھتا ہے تو ماں کہتی ہے کہ جلدی اٹھو, پھر جلدی اسکول جاؤ, جلدی تیار ہو جاؤ. وہ باپ کہتا ہے جلدی اٹھو میں تمہیں اسکول چھوڑ کے جانا ہے, پھر وہ جلدی جلدی گاڑی چلاتا ہے. پھر جب وہ دفتر پہنچتا ہے تو وہ اپنے پی ایم کو کہتا ہے جلدی سے میرے لیے چائے لے کے آؤ. پھر وہ جو باس ہے وہ اپنے سب آرڈینیٹ کو کہتا ہے یہ اسائنمنٹ جلدی مجھے کر کے دو. پھر اس کو گھر جانے کی بھی جلدی ہوتی ہے. یہ معاشرہ سارا جلدی جلدی میں ہی گزرتا جا رہا ہے. سر اس میں اگر ہم ٹائم گیم کو دیکھیں تو ایک کانسیپٹ آف استغفار میں نے سنا علامہ طارق جوہری صاحب سے, تو انہوں نے, میں کنکلوڈ کروں گا, ایک بڑا لمبا کانسیپٹ ہے پورا استغفار کے حوالے سے. تو انہوں نے کہا کہ جی ٹائم اتنا قرب قیامت میں اتنی تیزی سے ہو جائے گا کہ سال مہینوں میں کنورٹ ہو جائیں گے, مہینے جو ہے وہ دنوں میں, دن جو ہے وہ گھنٹے میں, گھنٹے منٹ میں, اور منٹ جو ہے وہ سیکنڈس میں. اچھا تو بنیادی طور پہ یہ وقت کی رفتار اتنی تیز ہو گئی ہے کہ ہمیں ہر کام واقعی بڑی جلدی جلدی. اچھا نبی صاحب وقت تو 24 گھنٹے ہی ہے, ہمارے مزاج تیز ہوئے ہیں. مزاج بھی تیز, آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں مزاج بھی تیز, کیونکہ وقت تو اتنے سیکنڈس ہیں. بالکل صحیح. سورج اتنا ہی وقت صرف دوبارہ نکلتا ہے, چاند کا بھی وہی ٹائم ہے نکلنے کا اور آنے کا, غروب ہونے کا. کیونکہ ہمارے مزاجوں میں فرق پڑا, مزاج تیز ہو گیا سر, رفتار تیز ہو گئی ہے. اچھا مولانا طارق جوہری صاحب کا آپ نے ذکر کیا, ایک زمانے میں نے ان کے بہت سارے بیانات جو ہیں وہ اٹینڈ کیے. آپ کو بھی ہو سکتا ہے موقع ملا ہو اٹینڈ کرنے کا ان کے بیانات. وہ فلسفے کو اتنے بہتر طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ انسان کے عقل میں جو اس کی جو الجھنیں ہیں وہ کھلتی چلی جاتی ہیں. آپ نے ان کو ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں اٹینڈ کرنے کا موقع ملا ہوگا آپ کو. کوئی کتابیں پڑھی آپ نے ان کی, یا کتابیں تو نہیں, لائف ان کو ایک دو دفعہ سنا ہے. اچھا یہ کافی چیزیں پتہ چلی, جیسے کہ کانسیپٹ آپ کے ساتھ میں نے ڈسکس کیا, پوری تقریر ہے ان کی اس کے اوپر کہ اس کا کانسیپٹ ہے کیا. ہم تو صرف لیتے ہیں نا کہ گناہوں کی بخشش کے لیے استغفار ہے. بنیادی طور پر رزق میں وسعت کے لیے بھی استغفار ہے. اس کے لیے آپ استغفار کی تصدیق کریں تو آپ کو رزق میں بھی اضافہ ہوگا. اولاد کی بہترین پرورش کے لیے بھی استغفار ہے. تو یہ ساری چیزیں. اچھا نقوی صاحب کوئی آپ کی ایسی خواہش ہو جو پوری نہ ہوئی ہو, جس کی آپ میں بڑی تڑپ ہو کہ یہ خواہش یہ میری پوری ہو جائے کسی طریقے؟ میری خواہش یہ ہے کہ تھوڑا سا ذرا پاکستان سے نکل کے اچھا جایا جائے کچھ مقامات کی طرف, تو وہ خواہش ہے. کہاں جانے کا آپ کو شوق ہے؟ میں بنیادی طور پر عمرے کی خواہش ہے میرے. عمرے کی خواہش ہے, وہ اس سال تو بند ہو گیا اور بلاوا بھی سمجھتے ہیں کہ ابھی نہیں آ رہا. اس سال تو مشکل ہے. اس کے علاوہ میں دیکھتا ہوں شکر اللہ کا, جب جہاں جو مانگا دیر با دیر. اچھا ایران عراق آپ کا جانے کی خواہش ہے؟ بالکل ہے, عمرے کے ساتھ آئے, عمرے کے ساتھ وہ کہتی رہے گی. اچھا اب جو اسٹوڈنٹس کو آپ کہیں آؤٹنگ کے لیے کہیں ٹورس کرواتے ہیں یا کہیں لے کے جاتے ہیں, کہاں لے کے گئے لاسٹ ٹائم آپ؟ جو پہلا ٹور بچوں کا کیا وہ
اسلام آباد مری اچھا مری تک یتھیا گلی اور یوبیا ہم نے ان کو گھمایا. ٹھیک ہے. اور کوشش اچھا سارے کالج اسی طرف جاتے ہیں کیا پاکستان میں یہی ایک تاریخی مقام رہ گیا ہے؟ کچھ نا جو اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آتے ہیں نا اس میں بے تحاشا کوئی اپروکسیمیٹ 80% اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو ان مقامات کی طرف نہیں گیا. اچھا نہیں گئے ان کے کیونکہ ان کے والدین ضرور گئے ہوں گے ہنی مون کے لیے. وہی والا اس ہوتا اس کے بعد بچے نہیں گئے ہوتے تو ایک بڑا نیا اسپاٹ ہوتا ہے ان کے لیے. ہمارے لیے بورنگ ہے ان کے لیے نیا. ہاں یہ بات ٹھیک ہے ویسے آپ کی بہت سارے ایسے نیا ہوتا ہے اس لیے. اچھا کیسا وہ ایکسپیرینس رہا اور کیا آپ ان کو ایکٹیویٹیز دیتے ہیں وہاں پہ ان کی کانفیڈینس یا لیڈرشپ کوالٹیز یا ٹیم بلڈنگ کوالٹیز کو بڑھانے کے لیے؟ اس میں گروپ کریٹ کر دیے جاتے ہیں. ہر گروپ کا 2 ہیڈ بنا دیے جاتے ہیں اور ان کے ذمے مختلف رسپانسبلٹیز لگا دی جاتی ہیں. لائک لنچ کے اندر کیسے پرفارم کرنا ہے, بریک فاسٹ میں کیسے پرفارم کرنا ہے, اور ہم ان ساری چیزوں کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں کہ کون سا لیڈر اچھا ہے, کس کی ٹیم نے سب سے اچھا پرفارم کیا. ایون آتے ہوئے جن ہوٹلز میں ہم اسٹے کرتے ہیں ان کے کمروں کو بھی صاف ستھرا کروا کے لے جاتے ہیں. اچھا بچوں سے کرواتے ہیں تاکہ ان کے اندر ایک رسپانسبلٹی آئے. اوکے جناب ہم نے یہ کام کیا تو ہم نے رسپانسبلٹی ہے, ہم نے اس کو صحیح کر کے جانا ہے. اور لاسٹ ٹائم ہم جس ہوٹل میں آئے انہوں نے باقاعدہ طور پر ہمارا شکریہ ادا کیا کہ جناب آپ کا ادارہ واقعی ہوٹل کی صفائی کر کے گیا ہے. اچھا نیگیٹو نہیں, وہ بچے کے اندر ایک سینس آف رسپانسبلٹی ہم نے کروائی. پھر چیئر لفٹ وغیرہ اور ادھر گھومنا پھرنا انجوائے کرتے ہیں اسٹوڈنٹ؟ برف باری کا موسم اصل میں مل گیا تھا. اچھا آپ لوگ برف باری کے موسم میں گئے تو وہ آپ کو پتہ ہے ساری چیزیں وہاں پہ اس طرح سے نہیں چل رہی ہوتی جو آپ روٹین میں ہوتی, مگر بچوں نے ہائکنگ کی, خوب گھومے پھرے بچے وہاں. تو جس طرح سے 3-4 دن میں بچہ انجوائے کر سکتا ہے الحمدللہ. اچھا آپ نقوی صاحب اپنی ذاتی لرننگ کے لیے کیا کرتے ہیں؟ سر میں اپنی ذاتی لرننگ کے لیے کچھ کتابیں پڑھ لیتے ہیں. کون سی کتاب شروع کی ہوئی یا کوئی آپ نے کمپلیٹ جو لاسٹ کی ہو؟ میں بنیادی طور پہ نا قرآن کریم تو میرا ڈیلی بیسس پہ ٹھیک ہے, اور خالی قرآن میں عربی کے ساتھ نہیں, میں اس کے حاشیے کو بھی ضرور پڑھتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ اس آیت کو کس پیرامیٹر میں صحیح کیا گیا. ترجمہ ضرور پڑھتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ قرآن کہنا کیا چاہ رہا ہے. عربی ضرور پڑھنی چاہیے تاکہ آپ کو اگین کن کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں؟ اس میں کفایت حسین صاحب. اچھا ایک تو قرآن مجید کی آپ پڑھتے ہیں, اس کے علاوہ اس کے بعد میری جو اپنی بنیادی طور پر فیلڈ ہے وہ مینجمنٹ سائنسز کی ہے. اچھا مینجمنٹ, تو کانسیپٹ آف مارکیٹنگ کو میں ایک دفعہ دوبارہ ریویو کر رہا ہوں کیونکہ جو فلپ واٹر تو نہیں پڑھنے کے لیے کیونکہ جب فیز آ گیا وہ ایک دفعہ سمجھے کہ آپ بالکل زیرو پہ آ گئے. تو ڈیفینیٹ جب چیزیں ریوائو ہوں گی تو انہوں نے اپنے زیرو سے ہی آگے لے کے چلا. تو بیسک کانسیپٹ اگین آپ کو ضرورت ہوگی کہ آپ کیسے اپنے پروڈکٹ کو یا اپنے ادارے کو مارکیٹ کر سکتے ہیں. تو اس میں آپ کو کرونا کیا سمجھ آیا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے ختم ہونے کے بعد انشاءاللہ یہ ختم تو ہوگا ہی. ویسے میں کل ایک خبر بھی سن رہا تھا کہیں کہ 92 نیوز پہ کہ چائنا نے کوئی ویکسین نکال دی ہے, لیکن وہ شاید پتہ نہیں کیوں اتنی خبر وہ بہت زیادہ چینلز نے بریک کی ہے انہوں نے. تو آپ کے خیال سے کیا اب بعد میں کیا ہونے والا ہے, ورلڈ میں کیا ہوگا اس کے بعد؟ کیونکہ ایک ایسا واقعہ ہو گیا ہے جس میں پوری دنیا بند ہو چکی ہے اور 100% دنیا تو چلے اگر نہ کہیں تو 80% دنیا بند ہے. اور ایسا واقعہ دنیا میں کبھی آج تک اس سے پہلے نہیں ہوا. اب کیا ہونے والا ہے جب یہ سب ختم ہوگا تو کیا آگے ہوگا؟ بینگ اے مسلم اگر ہم اس کو ڈسکس کریں تو انا مال العسر یسرا, مشکل کے بعد آسانی ہے. اللہ تعالیٰ بنیادی طور پر جب کسی کو وسعت دینا چاہتا ہے تو وہ تنگی ضرور دیتا ہے. اس تنگی سے اندر کا آپ کا جو بخل اور چیز ہوتی ہے نا وہ ختم ہوتی ہے, تو پھر آپ کو ایک وسعت ملتی ہے تاکہ آپ لوگوں کو سرو کر سکیں. تو بینگ اے مسلم تو میں یہ بلیو رکھتا ہوں کہ یہ وقتی تنگی ہے اور اس کے بعد والا جو دور ہے نا وہ اچھا دور ہوگا. لیکن اسٹیٹس تو یہ نہیں بتا رہے, اسٹیٹس تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے ٹرمینیشن لیٹرس تیار پڑے ہیں لوگوں کے لیے, سیلریز دینے کے لیے نہیں ہوں گی, اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ نیچے آ چکی ہے, اور باقی بھی پرابلمس جو ہیں ہو سکتا ہے کوئی وار کی طرف بھی کوئی کنٹری چلا جائے. اسٹیٹس تو اس طرف بتا رہے ہیں. سر اگر آپ گلوبلی دیکھیں تو جتنی باتیں آپ نے کی وہ بالکل صحیح کی. اگر ہم گلوب میں دیکھیں تو یہی ساری چیزیں چلیں گی. اکانومیز یعنی میرے خیال میں ہم وٹنس ہیں امریکن آئل انڈسٹری کو ہم نے زمین سے نیچے جاتے دیکھ مائنس میں آ گئی, مائنس میں چلی گئی. وہ کہتے ہیں کہ پیٹرول لے بھی لیں اور ہم سے پیسے بھی لے لیں, یہ والا سینیریو. اور میرے خیال میں ہم وہ جنریشن ہو گئے جنہوں نے امریکہ کے یہ حالات دیکھے. گلوبلی دیکھیں تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے, بٹ جس بلیف کے ساتھ ہم چل رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر چیز نہ اپنے ارتقا کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے,
کچھ چیزیں ایسی تھیں جو ہم نے ایڈپس دیتی تھی اپنی لائف میں، ضروری نہیں تھی. جیسے ہم نے بڑے بڑے پلازا اور بڑی بڑی برانڈز اور شاپنگ لازم و ملزوم کر لیے تھے. اوکے. اب پچھلے 2 مہینے سے لائف گزار رہی ہے. نیسیسٹیز، ہم نے فیسلٹیز کو نیسیسٹی بنا لیا تھا یا لگژریز کو. اب ہم نیسیسٹیز کی طرف ہیں. اوکے. قدرت میرے خیال میں بنیادی طور پر یہی چاہتی ہے. ہم صرف راشن لینے کے لیے بھاگیں. کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس وقت ڈیمانڈ کسی نہ برانڈ کی کر رہا ہے، نہ وہ کسی گاڑی کو پرچیز کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے، صرف راشن. یہ ساری چیزیں ریوائیو ہوں، اور یہ بیسٹ ٹائم ہے آپ کو اپنی بھی کریکشن کرنے سے. کیسے؟ آپ دیکھیں کہ آپ کیا چیز غیر ضروری کر رہے ہیں. یعنی میں اپنی لائف کو دیکھوں تو 2 مہینے میں ہم نے آؤٹنگ نہیں کی. کیا نہیں کی؟ آؤٹنگ کوئی نہیں کی. آؤٹنگ تو دور کی بات، آؤٹ ہی نہیں نکل سکتے. ٹھیک ہے نا، ہم نے یعنی کوئی فوڈ پانڈا بھی نہیں یوز کیا. ٹھیک ہے. کیا ریزن کیا ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے ہمارے ساتھ، اور صحت ٹھیک رہی ہے، اور صحت بھی ٹھیک رہی ہے، اور گھر سے کھانے بھی کھائیں. لیکن نقوی صاحب اس کا سب سے بڑا نقصان گھر میں عورتوں کو ہوا ہے، کیونکہ وہ نوکرانیاں جو تھی کام والیاں وہ تو چھٹی کر چکی تھی. صحیح. اور مرد اور بچے گھر بیٹھے تھے. وہ سفارشوں پہ جو ان کی جو چیزیں ہیں، خواہشات ہیں، وہ پڑتی جا رہی ہیں. یہ بنا کے دیں، اب یہ بنا کے دیں. اب عورتیں کہاں ہماری کام کرتی تھی، اب ان کو صفائی بھی کرنی پڑ رہی ہے، برتن بھی دھونے پڑ رہے ہیں، کپڑے بھی دھونے پڑ رہے ہیں، اور کھانے کے بھی جو چیزیں ہیں وہ بھی ان کی ریلیز ہو گئی ہیں. تو سب سے زیادہ نقصان تو میرے خیال سے ان کو ہوا ہے. اس کو نقوی صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. بڑا اچھا لگا آپ کے ساتھ گپ شپ کر کے، اور خاص طور پہ آپ نے بڑے استادوں کی یاد جو ہے وہ تازہ کروائی. ڈاکٹر شفیع الحسن صاحب کی، طالب جوہری صاحب کی. یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ایک راہ دی لوگوں کی زندگی میں، علم پڑھایا. اور جو آپ نے بات کی نا تشنگی، ان کی بھی گفتگو سننے کے بعد انسان میں تشنگی رہتی تھی، اور پھر مزید علم حاصل کرنے کی خواہش رہتی تھی. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. میں امید کرتا ہوں یہ گفتگو نقوی صاحب کی آپ نے ڈیفینیٹلی انجوائے کی ہوگی، اور آپ کی زندگی میں کوئی ہوپ، کچھ موٹیویشن ضرور آئی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں علم حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.